الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب الأعلى القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مسلمان درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے معصوم فرشتے اس کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں. تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر مسلمانوں کو درود شریف پڑھنا چاہیے. آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اور دنوں میں درود پاک پڑھنا مشترک پہنچایا جاتا ہے، لیکن جمعہ کے دن جو تم اس پر درود پڑھتے ہو تمہارا درود میں خود سنتا ہوں. سبحان اللہ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس کے درود شریف کو سنتے ہیں جو جمعہ کے دن پڑھتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. آقا علیہ السلام کی امت میں ہم پیدا ہوئے اور ہم کو اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہماری ایک نیکی پر ہمیں 10 نیکی عطا فرمانا. ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 10 نیکی عطا فرمانا ہے. ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر واجب ہے کہ میرے ابو بکر کی محبت کو دل میں رکھے اور دل سے اس کا شکر گزار رہے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا مہینہ چل رہا ہے. یہ 22 جمادی الاخری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وصال کی تاریخ ہے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے زیادہ احسانات ہیں اسلام پر، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا. جنہوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کا بدلہ عطا فرمائے گا. پیارے محترم بھائیوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ خلیفہ بنے، تو حضور کی محبت میں آپ اتنا زیادہ غمگین رہا کرتے. ایک مرتبہ طبیب کو بلایا گیا اور بلا کر حضرت کی صحت دکھائی گئی تو اس طبیب نے آپ کو غور سے دیکھا اور مرض پہچانا اور کہا کہ ان کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے، بس ان کو یہ مرض لگا ہے کہ یہ کسی کی محبت میں اس قدر گرفتار ہے، اس قدر محبت کا غلبہ ہے کہ ان کا جو مرض ہے یہ مرض اس وقت ختم ہوگا جب یہ جس سے محبت فرماتے ہیں ان سے ملاقات ہو جائے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہو جائے گی تو ان کا مرض ختم ہو جائے گا، تکلیف ختم ہو جائے گی. تو اس قدر آپ حضور کی محبت میں بیمار ہو گئے. میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، آپ کے بے شمار احسانات ہیں. آپ کے جب دور شروع ہوا، آپ خلیفہ بنے تو اسلام پر حملہ ہو گیا اور مسلمہ قذاب نامی ایک ظالم نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 10,000 کا لشکر تیار فرما کر نجد کی طرف روانہ فرمایا اور مسلمان قذاب کی سرکوبی فرمائی. اس نے 40,000 مسلمانوں کو گمراہ کر کر مرتد بنا دیا تھا اور نعوذ باللہ خود نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور 40,000 کا لشکر تیار کر لیا اسلام کے خلاف مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صرف 10,000 کا لشکر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں آپ نے نجد روانہ فرمایا اور اس میں وہ شخص بھی تھا جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، جو حبشی کے نام سے جانا جاتا ہے. تو وہ شخص بھی اس جنگ میں تھا اور اس نے وہاں جا کر
مسلمان قذاب کو وصف جہنم کیا اور 10,000 صحابہ کرام کا لشکر 40,000 کے مرتدین پر بھاری ہو گیا اور اسلام کی فتح ہوئی اور مرتد مارے گئے، مسلمان قذاب مارا گیا اور ایک بہت بڑا دجال کا خاتمہ ہوا۔ صدیق اکبر وہ ہستی ہے جنہوں نے اسلام کا پہلا دجال جو مسلمان قذاب تھا اس کا خاتمہ فرمایا۔ لیکن آج بھی ایک فتنہ ہو گیا دجالی فتنہ جس کو ہم قادیانی کہتے ہیں، تو یہ قادیانی یہ دجالی فتنہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے، 30 دجال ہوں گے۔ سب سے بڑا دجال وہ قرب قیامت کانا دجال آئے گا، وہ قرب قیامت آئے گا۔ لیکن اس دور کا جو دجال ہے وہ قادیانی ہے جو مسلمانوں کے اندر سرائیت کرتا جا رہا ہے۔ یہ قادیانی جو ٹولہ ہے یہ مرتد یہ کافروں کا ٹولہ ہے، نام مسلمانوں کے سر کیا انہوں نے اور نماز کے لیے مسجدیں بھی بنا لی، لیکن ختم نبوت کے منکر ہیں، ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے بلکہ آقا کے بعد غلام احمد قادیانی کو ماشاء اللہ آخری نبی مانتے ہیں۔ استغفر اللہ، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، نبوت ختم ہو چکی ہے، اللہ کے رسول آخری نبی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، آقا کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر ہوگا، لیکن اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کروا دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں افضل اور حضور علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق کا مقام ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ ہر جمعہ میں مسلمانوں کی یاد دہانی کے لیے خطیب حضرات منبر پر کھڑے ہو کر ہر ہفتے میں بعد یعنی جمعہ کے دن ویکلی یہ اعلان کرتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو مسلمانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ پروگرامر ہونا، رابسی مت بن جانا، کہ مولا علی کو حضرت ابوبکر پر فوقیت مت دینا۔ یہ خطبے میں جو ارشاد کیا بتایا جا رہا مسلمانوں اہل سنت کو کہ افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق، کہ تم میں سب سے افضل تمام صحابہ میں اہل بیت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم ہے، اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان ہے، پھر مولا کائنات مولا علی شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ چاروں کی ترتیب ہے، یہ اہل سنت کی ترتیب ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ جس کے اندر وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے جتنے دروازے ہیں ہر دروازے سے ابوبکر صدیق کو پکارا جائے گا کہ آپ اس دروازے سے آئیں، آپ اس دروازے سے آئیں۔ جنت کے 8 دروازوں سے، درجہ تو جنت کے 100 ہیں، 100 درجہ ہے جنت کے اندر، لیکن جو 8 دروازے بتائے گئے وہ 8 دروازوں سے اگر کسی کو پکارا جائے گا تو وہ صدیق اکبر ہوں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے پکاریں گے کہ اے ابوبکر آپ یہاں سے آئیں، اے ابوبکر آپ یہاں سے آئیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مقام دیا ہے کہ آپ خود صحابی، آپ کے والد گرامی صحابی، آپ کے بیٹے صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی، آپ کے والد، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے سب صحابی، یہ پورا گھرانہ صحابہ کا گھرانہ۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ اس قدر لوگوں پر مہربانیاں فرما دے، اس قدر لوگوں پر آسانیاں فرما دے کہ کسی کو کسی قسم کی تکلیف ہو تو آپ اس کی تکلیف کو فوراً دور فرما دیں، یتیموں بیواؤں کی مدد فرما دیں، غریبوں کی مدد فرما دیں۔ آپ تجارت کرتے لیکن جب خلیفہ بنے تو تجارت کے لیے پھر آپ بازار آئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ اے امیر المومنین، آپ کو خلیفہ وقت ہیں، آپ اگر تجارت کریں گے، آپ اگر بازار میں آئیں گے، مارکیٹ میں اگر آپ آئیں گے تو پھر خلافت کے کام کون انجام دے گا؟
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا اے عمر تجارت تو کرنا ضروری ہوتا ہے، تجارت کے بغیر کیسا ہوگا؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین آپ بیت المال سے بہانا آپ مشاورہ لے لیجیے تاکہ آپ کا گزر بسر ہو، آپ کا گھر چلے، آپ کاروبار نہ کریں، اگر آپ کاروبار میں تشریف لائیں گے تو پھر خلافت کے اندام کون انجام دے گا؟ تو پیارے بھائیوں اس طرح صحابہ کرام علیہ الرضوان کے سرار پر آپ نے تجارت چھوڑ دی اور خلافت کے کام انجام دینے لگے، اور خلافت کے کام انجام دینے سے آپ کی تجارت جو متاثر ہوتی تھی اس کے عوض بیت المال سے مسلمانوں کا جو مال جمع ہوتا تھا، جگہوں پہ جاتے تھے جو مال جمع ہوتا تھا مسلمانوں کا مال بیت المال، اس بیت المال سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہرہ لے لیا کرتے تھے۔ تو کتنا مشاہرہ دے؟ تو آپ نے اس پر کو ڈیسائیڈ کیا، فرمایا کہ مدینے کا سب سے غریب مزدور جتنا کماتا ہے، غریب مزدور جتنا کماتا ہے بس میں اتنا ہی لوں گا۔ ایک ہوتا غریب مزدور کماتا، ایک ہوتا تجارت پیشہ، حضرت عثمان بن تاجر تھے، بہت تجارت میں نفع ہوتا تھا۔ عبدالرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر تھے، ان کی بہت زیادہ عمل نہیں ہوا کرتی، تو صدیق اکبر ایسا نہیں کہ بیت المال سے جتنا چاہے لے لے، نہیں، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا بیت المال میں سے اتنا لوں گا جتنا مدینے کا سب سے غریب مزدور کماتا ہے، سب سے غریب مزدور کماتا ہے، تو اتنا لیا کرتے۔ اور ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ نے گھر میں ایک حلوہ بنایا، حلوہ پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اتنے پیسے تو گھر میں نہیں آتے کہ تم حلوہ بنا سکو گی، حلوہ گھر میں کیسے بن گیا؟ تو ان کی اہلیہ نے فرمایا کہ آپ روزانہ گھر خرچ کے لیے جو دیتے ہیں اس میں سے چند پیسے بچا لیا کرتی ہوں، اور بچا کر میں نے آج کئی دنوں کے بعد یہ حلوہ تیار کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، یعنی گویا میں ہر دن اتنا زیادہ تم کو خرچ کا پیسہ دیتا ہوں اور بیت المال سے زیادہ لیتا ہوں، لہٰذا اب اپنی میں تنخواہ اتنی نہیں لوں گا بلکہ اور اس کو کم کر دوں گا، اور آپ نے کم کر دیا۔ اور جب آپ کا وصال ہونے لگا، وصال سے پہلے آپ نے وصیت کروائی کہ میرے وصال کے بعد میری فلاں جگہ پر جو زمین ہے وہ زمین بیچ کر جتنا مال میں نے بیت المال سے لیا، ہر مہینہ مشاہرہ لیا، 2 سال 2.5 سال، تو جتنا میں نے بیت المال سے مشاہرہ لیا وہ میری زمین بیچ کر وہ سارا مال بیت المال میں جمع کرا دیا جائے کہ مسلمانوں کے پاس سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ آپ نے اسلام کے لیے اتنا کیا اور پورا گھر بار سب کچھ لٹا دیا، سارا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، اپنا وقت پیش کر دیا، ساری زندگی اللہ کے رسول کے نام پر آپ نے قربان کروا دی۔ پیارے اور محترم بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا گیا کہ پوری امت کی نیکیاں ایک طرف اور حضرت ابوبکر صدیق کی نیکی ایک طرف رکھی جائے تو حضرت ابوبکر صدیق کی نیکیاں بھاری ہو جائیں، ابوبکر صدیق کی نیکیاں بھاری ہو جائیں۔ فاروق اعظم کی نیکیاں تو پوری آسمان پر جتنے تارے ہیں تاروں کے برابر آپ کی نیکیاں، سرکار نے فرمایا کہ تاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب پوچھا تھا کہ یہ آسمان کے تاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہوں گی تو آقا نے فرمایا کہ یہ عمر کی ہے، لیکن ابوبکر کی کیا میرے والد کی نیکیاں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں ابوبکر کی ایک ہی نیکی اس ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سعودی کو مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ حضرت عمر کی ساری نیکیاں حضرت ابوبکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کریں ایک نیکی کا یہ عالم ہے تو ابوبکر کی کتنی نیکیاں ہوں گی، کتنی ان کی اللہ تعالیٰ نے کو نیکیاں عطا فرمائی اور انہوں نے کیسی دین کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی۔ تو پیارے بھائیوں یاد رکھیں جو بھی کچھ ملتا ہے قربانی سے ملتا ہے، اپنی قربانی جو پیش کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو کچھ عطا ہوتا ہے، بغیر قربانی کے کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ ایک شہید جو ہوتا ہے اللہ کے نام میں جا کے شہادت نوش کرتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، پھر اللہ کے پاس اس کا وہ مقام اور وہ مرتبہ ہو جاتا ہے کہ شہید مرنے کے ساتھ ہی، جبکہ دوسرے جو لوگ ہیں یعنی دوسرے جتنے نیک لوگ ہیں پرہیزگار لوگ ہیں وہ ان کی روحیں جنت میں نہیں جائیں گی، لیکن شہید جو اللہ کے نام میں جہاں شہادت پیش کر لیتا ہے اس کا یہ مقام اور یہ مرتبہ بتایا گیا کہ جب وہ شہید ہوتا ہے تو شہید ہونے کے بعد اس کی روح سب سے قریبوں کے جسموں کے اندر داخل ہو کر جنت کی سیر کرتی ہے، جنت کی سیر کرتی ہے، لیکن ابھی تک تو کوئی جنت میں گیا نہیں،
میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا اور سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں تشریف لائیں گے، داخل ہوں گے، حضور کی امت داخل ہوگی، سرکار داخل ہوں گے، پھر انبیاء، اس کے بعد حضور کی امت، اس کے بعد دیگر انبیاء کی امت۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جنت میں تو کوئی گیا نہیں جسمانی طور پر، لیکن شہداء پر اللہ نے مقام دیا ہے کہ ان کی روحیں سب سے پہلوں کے جسموں میں داخل ہو کر جنت کی سیر کر لی، جنت کو دیکھ رہی ہے، جنت کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ یہ مقام اللہ نے شہداء کو عطا فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، شہید کا مقام اتنا بلند کیوں؟ کہ اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ تو آپ کی جب تک کوئی قربانی نہ دے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے کہ میں تو بس فجر میں سونا رہوں گا اب مجھے ثواب ملتا ہے، وہ نہیں ملے گا۔ آپ کاروبار میں لگے رہیں گے اور آخرت کی جنت میں بھی داخل ہو جاؤں گا، اور یہ بھی جنت میں مل جائے، دنیا میں مل جائے، اور دنیا میں لگا رہوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا اور جنت میں بھی داخل ہو جاؤں گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت مشکل سے ہوگا، کیونکہ جب آدمی اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرتا، جب تک اپنے آپ کو نفس کے اپنے آپ کو شریعت کے تابع نہیں کرتا، شریعت کے تابع نہیں کرتا، تو اسے حاصل نہیں ہوتا کچھ۔ ایک بچہ حافظ قرآن پڑھتا ہے، دیکھیے مدرسہ یہاں پر چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے اتنے بچے گھروں میں اپنی ابو اپنے بھی بول رہے ہیں، لیکن یہ بچے مدرسے میں ہیں، یہاں پر ان پر جو ہے ان کے امی ہے، ان کے ابا ہے یہاں پر، اب ان کو فجر کو اٹھا دیا جاتا ہے، سردی میں اٹھ جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دیکھیں سو جاؤ 7 بجے اٹھنا، 8 بجے اٹھنا، ابھی تو اسکول بھی بند ہے، تو ہم تو اپنے بچوں کو گھر میں سنا لیتے ہیں، لیکن جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کو مولوی صاحب اٹھا دیتے ہیں فجر میں، سردی میں اٹھا دیتے ہیں، یہ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ان کو عادت ہو جاتی ہے فجر کی نماز پڑھنے کی۔ اب یہ زندگی میں نمازی رہتے ہیں، یہ حفظ کر رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے، اور قرآن اللہ کا وہ کلام کہ جو قرآن حفظ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں عذاب نہیں دے گا، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اس کا جسم قبر میں سلامت رہے گا۔ آج ان کی یہ قربانیاں ہیں، آج اپنے گھروں پہ چھوڑ کر کہ یہاں پر مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، تو کل قیامت کا دن ہوگا اور ان کے والدین کو عظیم الشان تاج پہنائے جائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو تاج پہنائے جا رہے ہیں؟ تو فرشتے فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں جن سے قرآن میں اپنے بچوں کو داخلہ دلوایا تھا، اب سے قرآن بنایا تھا، تو آج اللہ نے ان کے ماں باپ کو یہ تاج عطا فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حافظ قرآن سے اللہ فرمائے گا کہ پڑھ جتنا قرآن پڑھے گا آج میرا درجہ اتنا بلند کر دوں گا۔ تو جو حافظ قرآن جو قرآن پڑھتا چلا جائے گا، تو جیسے میں پڑھتا جائے گا اس کا درجہ بلند کرے گا، ہر لفظ پر، ہر کلمے پر اس کا درجہ بلند، ہر کلمے پر درجہ بلند۔ تو پوری قرآن پڑھنے گا تو اس کا درجہ نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو آج ان کی قربانیاں ہیں، کل ان کے لیے وہی اجر و ثواب ہے۔ اور جو آج قربانی نہیں دیتے ہیں جنہیں وہی میں سے نہیں ہوگا، قرآن کے سورتیں یاد نہیں ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، انا دینا یاد ہے، اب 4 سورہ یاد ہے، الگ تعالیٰ یاد ہے، بس 6 سورہ یاد ہے، 20 25 30 40 50 سورہ میں ہم کو آج یاد نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم ٹائم نہیں دیتے اس کے لیے، بس الگ تعالیٰ یاد ہے، نظام یاد ہے، انا دینا یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، بس نماز ہو جاتی ہے، نماز پڑھ جاتی نہ ہوئی، نماز تو ہو جاتی ہے، بس اتنا ہی کام ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، 10 سورتیں برابر یاد نہیں ہے۔ تلفظ درست مخارج یہ ہونا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر قرآن پڑھیں گے تو قرآن جو ہے پڑھنا ان کا گناہگار ہوگا، قرآن پڑھ کر گناہگار ہوگا، یہ معنی تبدیل ہو جائیں گے، جب معنی تبدیل ہوں گے تو آدمی گناہ مبتلا ہوگا، اور جان بوجھ کر غلط پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، تو آج قربانیاں دینا ہے، اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرنا ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پسند کرو۔ آج ہماری اکثریت منہ سے طرف کی اطراف کرا کے داڑھیوں کو کاٹ دیتے ہیں، شیونگ کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو شیونگ آج ہم کرتے ہیں تو یہ کرنا گناہ ہے، ایسا کرنے والے سے اللہ ناراض ہوگا۔ تو شیونگ کرنا بند کر دیں، داڑھیوں کو بڑھانا ذہن بنا لے کے میں نے داڑھی کو بڑھانا ہے، ایک مشت کرنا ہے، ایک مٹھی ڈالی رکھنا ہے، پوری لمبی ڈالی رکھنا ہے، ایک مٹھی، ایک فریچ کٹ اس طرح نہیں رکھنا ہے، بلکہ مکمل ایک مشت داڑھی رکھنا ہے۔ اور بہت سارے بھائی آج بال کٹاتے ہیں تو عجیب انداز ہو گیا بال کٹانے کا، نعوذ باللہ، ادھر کے بال لا کے بیچ میں اس طرح سے گدھوں کی طرح بال رکھ لیے۔ تو یہ پیارے بھائیوں، اس طرح کا فیشن کرنا یہ جائز نہیں ہے، ایسا کرنے والے گناہگار ہو گئے۔
بال جو ہے وہ بال رکھنا ہے تو پیارے بھائیوں بال رکھنا ہے تو نارمل بالوں کے کوئی گناہ نہیں، زلفے رکھ لے سنت ہے، زلفے کر کے رکھ لے وہ سنت ہے، پورے بال موٹا دے۔ اور علی رضی اللہ عنہ اکثر اپنے بال کٹا دیا کرتے، کیوں؟ کیونکہ غسل جب کرنا ہوتا ہے تو بال زیادہ ہونے کو اگر کوئی بال کی وجہ سے سر کا کوئی سا سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ کثرت کے ساتھ اپنے سر کے بال بھی اڑا دیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بال رکھنے سے منع فرمایا کہ ایک طرف کے بال بڑے ہیں ایک طرف کے چھوٹے ہیں، نہیں، بلکہ اس کو ایک ساتھ رکھے سارے بالوں کو ایک ساتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو آج ہمارے نوجوان بھائی طرح طرح کے بالوں کا فیشن بنا کر پھرتے ہیں، ان کو ذری شرم نہیں آتی، ان کو حیا نہیں آتی، بالوں کو چوٹی لا دیتے اور ربر میں لگا دیتے ہیں۔ یہ تو بچیوں کا طریقہ ہے، خواتین کا، لیڈیز کا طریقہ ہے، کا فیشن۔ آج مسلمان بچے جو ہے وہ بالوں کو جو ہے ربر میں لگا کر چوٹی اتار رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرے اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرے۔ عورتیں جو ہے وہ مردوں کی طرح بات کریں اور مرد حضرات عورتوں کی طرح بات کرتے ہیں، تو ایسے دونوں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر لعنت۔ اور لعنت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں ایسے لوگ جو اس طرح کا فیشن اپناتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں ایسے فیشنوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو رسول پاک کے غلام ہیں، ہم تو صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں کہ جو میدان معاشر میں ہماری سفارش کروائیں گے، ہمیں داخل جنت کروائیں گے، اور جن کے ہم فیشن میں آج مبتلا ہیں ان سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں۔ آپ ان کا فیشن اپنا کر ہم کیا حاصل کر لیں گے اور کیا خوش ہو کے آپ اس کو کیا ملا کے دینے والا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ رسول پاک علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں گے، اپنے چہرے پہ داڑھی کا نور سجائیں گے، تو پھر آپ کو پیارے محترم بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی آپ کو عزت عطا فرمائے گا، نہ صرف دنیا میں بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول پاک کے غلاموں میں رہنے کی سعادت عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 سے شہیدوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، آج اس ملکیتم دور میں مسلمانوں کو مارنے اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے، جینوسائیڈ کرنے، یعنی مسلمانوں کا قتل عام کر دیں گے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں کے آج سے اس زمانے سے ہو رہی ہیں، لیکن مسلمان الحمدللہ ہر وقت اللہ کے رسول پر بھروسہ کرتا رہا اور رسول پاک کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت جب ان کے دلوں میں رہی تو بھی کوئی کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آیا۔ لیکن جب مسلمانوں کے دلوں سے حضور اسلام کی محبت جاتی رہی، کم ہوتی رہی، اہل بیت کے صحابہ کرام کی محبت کم ہوتی رہی، قرآن پاک کی تعلیمات کم ہوتی رہی اور دنیا کی محبت غالب آتی رہی، تو پھر مسلمانوں کو اللہ نے ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، کیا آج حالات ہے مسلمانوں کی۔ ایک دور کا 313 صحابہ میدان بدر میں کافروں پر غالب تھے، کفار پر غلبہ حاصل تھا آپ کو، لیکن آج مسلمان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک ایک کو پکڑ کے وہاں پہ مار رہے ہیں، اس کی بوٹیں چھین کر رہے ہیں، اس کو یہاں مار رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن مسلمان ابھی بھی اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آنکھیں کھولنے کا ایک طریقہ اسی کا یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو کھولیں، اور بہت آنکھیں کھلیں گی، قرآن پاک کو کھولیں، قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کا دیکھنا، قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کو چھونا ساری والا بھی عبادت ہے، پھر اس پر عمل پیرا ہونا، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے۔ اور جو قرآن پاک کو بند کر کے اوپر رکھتے تھے گھروں کے اندر قسمیں کھانے کے لیے آپ اٹھاتے تھے قرآن کی قسم کھا لو، تو یہ قرآن قسم کھانے کے لیے نہیں بلکہ قرآن عمل کے لیے، قرآن کے اندر جو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے اس کو ہم اپنی زندگی بنانے کے لیے قرآن ہے۔ تلاوت کا ثواب الگ ہے، تلاوت کریں گے ثواب ملے گا، ایک یاسین پڑھیں گے 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن قرآن کس کے لیے ہے؟ قرآن عمل کرنے کے لیے۔ قرآن کے کیا احکام ہے کہ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا ہے، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کیا ارشاد فرمانا ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے اور اس پر ہم عمل کر رہا ہوں۔ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا ترجمہ قرآن کنز ایمان یہ ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے۔ اگر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے بندوں سے کیا فرمانا ہے اس کو سنے، اس
کو پڑھے، خود عمل کرنا ہو، اپنے ماتحت جو ہے، اپنے چھوٹے بھائی ہیں، اپنے بچے ہیں، یا اپنی جو بات سننے والے بچے ہیں، یا اپنے دوست احباب جو اپنی بات سنتے ہیں، ان تک اس کو پیغام پہنچائے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مختلف چیز کو ڈال دے. قرآن میں اللہ یہ کروا رہا ہے، ہم کو یہ کام کرنا ہے، قرآن میں اللہ یہ کروا رہا ہے، ہم کو یہ کام کرنا ہے، اس کی غیبت نہیں کرنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں. دیکھو قرآن کروا رہا ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. کہ اگر مسلمان جھوٹ بولنا بند کر دے، جھوٹ سے ہی توبہ کر لے، تو وہ زبان کی بڑی آفتوں سے بچ جائے گا. غیبتوں سے اگر محفوظ ہو جائے تو پیارے بھائیوں کو بہت بڑی آفتوں سے محفوظ ہو گیا، اس کی نیکیاں محفوظ ہو گئی. جو غیبتوں سے بچ گیا وہ اپنی نیکیاں بچا لی. جو غیبتوں میں مبتلا ہو گیا اپنی غیبتیں کو دے رہا ہے، جتنی غیبتیں کر رہا ہے، جتنی غیبتیں کر رہا ہے، اس کی نیکیاں اس کے پاس جا رہی ہے، اس کو خبر نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں اس کی نیکیاں جا رہی ہے. ارے جتنی جو غیبت کر رہا ہے یا سن رہا ہے، غیبت کرے یا سنے دونوں کا برابر گناہ ہے. تو جس کی غیبت کی اس کے دعوی اعمال میں ہماری نیکیاں ٹرانسفر ہوگی. اب کوئی آپ کے آپ کو کہنا شروع کر، ارے میاں وہ خدا بھائی کے دونوں ایسا کرے ایسا کرے ایسا کرے، آپ کو سن رہے ہیں، اچھا 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 اچھا، تو آپ کی نیکیاں نہیں جا رہی ہیں کیونکہ آپ سن رہے ہیں. کیوں سن رہے ہیں آپ؟ بولے کہ بھائی آپ غیبتیں مت کرے گا. کسی غیبت یا سننا چاہتا ہوں، استغفر اللہ، میرے سامنے کسی کا ذکر کرنا ہے خیر سے ذکر کریں، برائی سے ذکر نہ کریں. صحابہ نے جب غیبت کے بارے میں سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا اگر ہم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں، وہ برائی اگر دوسرے کے سامنے بیان کریں تو کیا یہی غیبت ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہی غیبت ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جبکہ وہ شخص غلط آدمی ہے، وہ تو غلط ہی، اس کے اندر برائی ہے، وہ برائی کا تذکرہ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ برائی کا تذکرہ کرنا ہی غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر برائی نہیں ہے، برائی نہیں ہے اس کے اندر، اور دوسری بات اگر اس غلطی برائی نہیں ہے، دوسری بات اگر وہ تو بہتان ہے، وہ غیبت سے بڑا گناہ ہے. تو آدمی کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے، برائی پائی جاتی ہے، اس برائی کا ذکر اس کی پیٹ پیچھے دوسرے آدمی سے کرنا یہ غیبت ہے. اور اس کے اندر وہ چیز برائی نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے برائی بیان کر رہے ہیں، ارے وہ نہیں، وہ ایسا ہے، جب ایسا ہے ہی نہیں. اب اس کے کانوں سے نئی بات ہم نے کر دی، دوسرے سامنے ذکر کیا، تو وہ غیبت سے بڑا گناہ بہتان کا گناہ ہے. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، چغلی کرنا، غیبت کرنا اور زبان سے جھوٹ بولنا یہ ایسے گناہ ہیں کہ آدمی جو ہے بڑے بڑے سے کرتا ہے. شیطان نے کہا کہ جب کوئی مسلمان غیبت کرنا ہے تو اس کی زبان پہ شہد لگا دیتا ہوں، اس کی زبان پر شہد لگا دیتا ہوں تو اس کو مزہ آتا ہے اور غیبت کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو دیکھیے آپ کو کسی کی برائی کرو اس کو بڑا مزہ آتا ہے، بڑے مزے سے جو غیبت کرتا ہے. وہ پیارے بھائیوں غیبت کرنے والا، غیبت سننے والا، یہ دونوں برابر کے گناہگار ہوتے ہیں. تو چغلی اور غیبت سے اور جھوٹ سے اور ادھر کی ادھر لگانا، کہ یہ ادھر کی ادھر لگانے والا آج کل بہت مل جاتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب یہ مریں گے یہ عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے. آقا علیہ السلام گھوڑے پر تشریف لے جا رہے ہیں، تو گھوڑا جو ہے وہ ایک دم جو سامنے کے ہاتھ کو اس کو پیروں پہ اٹھا لیا سامنے اور گلک رہا ہے. سردار نے ادھر پر دیکھا تو دیکھا تو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. وہ چیخیں گھوڑا سن کر گھوڑا گلک رہا ہے. تو پیارے بھائیوں سردار گھوڑے سے تشریف لائے، قبروں کے پاس تشریف لے گئے. قبروں کے پاس جا کر دیکھا تو آقا نے دیکھ کے فرمایا کہ یہ دو قبریں دونوں میں عذاب ہو رہا ہے. دیکھو آقا کی نظر، ان کا وہ مرنے والے تو مرنے دنیا سے چلے گئے، لیکن آقا قبر کے اوپر دے کر اندر کا حال بیان فرما رہے ہیں. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. ایک میں جو عذاب ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھیننے سے جو رشتہ تھا، اور دوسرا یہ لوگوں کی چغلی کھاتا تھا. چغلی یعنی ادھر کی بات سنا ادھر لگا دیا، ادھر کی بات سنا ادھر لگا دیا، دونوں میں جھگڑا ڈال دیا. ارے وہ ہے نا آپ کے بارے میں ایسا بول رہے کہ وہ کچھ بولے کہ اس کو سن کے جا کے کچھ کو بولے، انہوں آپ کے بارے میں ایسا سا بول رہا ہے، سن رہا تھا ایسا بول رہے تھے آپ کے کانوں سے. اب دونوں میں جھگڑا پڑا. تو ایسا جھگڑا کرنے والا، جھگڑے ڈالنے والا، یہ بہت یہ اس طرح غیبت چغلی کھانے والا جب یہ مر کر قبر میں جائے گا تو میرے پیارے بھائیوں قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. اور جو لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں ان کے چھینٹے پیروں پر چلتے ہیں، کپڑوں پر چلتے ہیں، ان کے جسم پر چھینٹے رکھتے ہیں. تو یہ ایسا کھڑے کھڑے جو لوگ پیشاب کر کے اپنے کپڑوں کو، اپنے جسموں کو ناپاک کرتے ہیں،
پیشاب سے بچتے رہیے چھینٹوں سے، تو تیار ہو جائیں قبر میں جانے کے بعد سخت ترین عذاب ہوگا کے لیے۔ تو آج توبہ کریں، آج یہ جو لائٹ سسٹم بند کر کے آپ جو نارمل کرتا پیجامہ پہنیں تاکہ آپ کو پیشاب کرنے میں آسانی ہو۔ آپ کو لیکن آفس میں جانا پڑتا ہے، آپ کو بیٹھ کے بول رہے ہیں، آپ کو آفس میں جانا پڑتا ہے، آپ کو یہ کام ہے فلاں کام ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں کہ آدمی اگر راستہ نکالنا چاہے تو وہ کیسے بھی راستہ نکال لیتا ہے۔ مجبوریاں تو اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن گھر میں رہنے کے بعد تو کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ تو آدمی جب گھر آ جائے، گھر آنے کے بعد اس کو کون سی مجبوری ہے؟ اب تو کوئی مجبوری نہیں ہے، چلو آفس میں تھا ٹھیک ہے، وہاں پر بھی جو کوشش کر کے وہ ایسا ٹوائلٹ استعمال کرے کہ جہاں پر چھینٹے چلے گی جو ہے دوا بنائے اس سے بچ سکے۔ تو کوشش کرنا، من جگتا بچنا، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، تو کوشش کرنے والا پا لیتا ہے۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے خود بچے اور دوسروں کو بھی بتائیں، اور یہ ادھر نہ جانے کا جو کام ہوتا ہے تو یہ کام سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے پڑ جاتے ہیں، طلاق واقع ہو جاتی ہے، بہت سارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے جن کے ماں باپ کی طلاقیں ہو جاتی ہیں، وہ بچے یا تو اپنی ماں سے محروم ہوتے ہیں یا اپنے باپ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، ہم کو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے اور ہر برائی سے توبہ کرنا ہے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ جب بندہ توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کر کر اس پر استقامت پانے کی سعادت عطا فرمائے۔